بے خوف ہو جاؤ، تمہارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس سے بہتر اور بڑی قدرتوں والا کوئی بھی نہیں، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ وہ تمہیں خود تک لانے کے لیے ایک شخص سے گزروا رہا ہے، وہ تمہاری یہی محبت دیکھ کر خود کے عشق میں لگا رہا ہے۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم بہت جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے، تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کچھ کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ وہاں ہے جہاں توکل ہے، اللہ وہاں ہے جہاں صبر ہے، اللہ وہاں ہے جہاں توبہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں بھروسہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں امید ہے، اللہ وہاں ہے جہاں دعا ہے، اللہ وہاں ہے جہاں سجدہ ہے، اللہ نور ہے، اور اللہ ہر اس جگہ ہے جہاں اس کو یاد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چیز دنیا میں ایک پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے۔ پودے کو اگنے کے لیے دھوپ کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح پانی کو شفاف کرنے کے لیے اسے آگ پر چڑھا کر ابالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سونے کو کندن بنانے کے لیے اسے بھٹی میں گرم آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں، مشکلات تمہیں آج بہت اذیت دے رہی ہیں، جان لو کہ تمہاری نشو و نما کے لیے اتنی ہی ضروری ہے۔ تمہیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم ایک بہتر اور مضبوط انسان بن کے نکلو۔ اس لیے ان آزمائشوں سے بھاگنے کی بجائے ان سے لڑنا سیکھو اور مضبوط بننا سیکھو، کیونکہ جب تم ان سے گزر کر ان کی طرف مڑ کے دیکھو گے تو اپنے آج اور اپنے ماضی کے انسان میں زمین اور آسمان کا فرق پاؤ گے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر
کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبے کے لیے ترک کر دو، نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے، پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے؟ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر چھوڑو اس ضد کو، جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو اور جو پاس ہے اس کے لیے پردہ داری کی دعا کرو کہ ہر انسان پر پردہ پڑا رہے اور یہ جو 2-4 رشتے باقی ہیں وہ قائم رہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کی سوا نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے آگے بڑھنا ہے، اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں، خلیشیں اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکل آؤ۔ کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے، تو پھر خود پر بھی رحم کرو اور اپنے ارد گرد سانسیں لینے والوں انسانوں پر بھی۔ کب کون کیسے اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں، کچھ وعید نہیں۔ تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو جی بھر کر، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔